تو فرمایا آیت نمبر 107 کے اندر کہ ان لوگوں کی طرف سے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، فرمایا ان لوگوں کی طرف سے جھگڑنا نہیں ہے جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک خالق کائنات خیانت کرنے والے کو اور گناہ گار کو پسند۔ اگلی آیت یستخفون من الناس، وہ آدمیوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپتے، وہو معہم، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہے، یعنی رب تعالیٰ ان کے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو تجویزتے ہیں، رات گزارتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ما لا یرضی، جو پسند نہیں ہے، من القول، بات، جو اللہ کو بات پسند نہیں ہے اس میں کیا کرتے ہیں؟ رات گزار دیتے ہیں۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ رب العزت بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، محیطا، گھیرے ہوئے ہے، یعنی رب تعالیٰ ان کے عملوں کو کیا کیے ہوئے ہے؟ احاطہ کیے ہوئے۔ اب تفسیر سنیں تو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں۔ گزشتہ درس کے ساتھ اس کا تعلق ہے پچھلی آیت کے ساتھ۔ طعمہ بن عبیرق نامی شخص جو ایمان والا تھا، لیکن اس نے چوری کی اور تلوار کو یہودی کی آٹے والی بوری میں چھپا دیا۔ تلاش کرنے میں جب اس پر پتہ چل گیا، یہودی نے بتا دیا کہ اس نے چھپایا ہے، سب نے گواہی دے دی، تو اس کی قوم نے اپنے اوپر، قبیلہ بنی ظفر جو تھا، انہوں نے اپنے اوپر سے اس الزام کو ہٹانے کے لیے اور اپنے بندے کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بندے کے حق میں گواہی دے دی اور یہودی کے اوپر الزام لگا دیا کہ ہم بدنامی سے بچ جائیں۔ تو جھگڑنے لگے، گواہیاں دینے لگے کہ نہیں جی ہمارا بندہ سچا ہے، یہودی جھوٹا ہے، اس نے چھپائی ہے اور ہمارے بندے کے اوپر الزام لگا رہا۔ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ نے واضح کر دیا کہ یہودی سچا ہے، حقیقت میں کون جھوٹا ہے؟ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ چوری کس نے کی ہے؟ جو طعمہ بن عبیرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جھگڑ رہے ہیں قوم والے، نہیں جی ہمارا بندہ سچا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ان کی طرف سے جھگڑنا، انہاں دی وکالت نہ کرو جڑے اللہ تے اللہ دے نبی دے نافرمان نے، جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اس کی طرف سے خیانت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی طرف سے جھگڑنا نہیں ہے۔ تو واضح ایک چیز جو بالکل سامنے آتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، وکالت کا پیشہ کرنے والے جو وکیل ہیں ان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس کا مقدمہ تو نہیں لڑ رہے جو ہے ہی خائن ہے، جو ہے ہی جھوٹا ہے۔ یعنی وکیل کو معلوم ہوتا ہے، آج کا دور تو بڑا ہی واضح ہے، وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ جو میرا موکل ہے، جس کا میں وکیل ہوں، وہ کس نوعیت پہ ہے، جو اس کا میں مقدمہ لڑ رہا ہوں وہ کس نوعیت پہ لڑ رہا ہوں، کس بات پہ لڑ رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میرا وکیل ہی جو موکل ہی جھوٹا ہے، یا وہ ظالم ہے، یا وہ خائن ہے، اور میں خیانت کے اوپر اس کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، ظلم کے اوپر مقدمہ لڑ رہا ہوں، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے اس کا میری کمنٹمنٹ ہوئی ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، اتنا میرا، ایسا تو نہیں کہ کر رہا۔ تو فرمایا کہ اب وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ کس بیس پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وکیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ مال بٹورنے کے چکر میں مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، اور ظالم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے۔ جیسا کہ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بڑی بخوبی جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں یہ خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرت صاحب اس آیت پہ غور کرو، کیونکہ قرآن نے جگہ جگہ فرما دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، میرا موکل حق پہ ہے یا باطل پہ ہے۔
تو اس پہ جانتے ہوئے بھی خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر لینا، ٹھیک ہے، اور مال کھانے کے حق میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 میں وَلَا تُدْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو دوسرے کا مال کے ساتھ نہ حق طور پر ملا کے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس کے تم جو ہے وہ مقدمے حاکموں کے پاس لے جاتے ہو، فریقا من اموال الناس بالاسم، گناہ کے طور پر، یعنی اس طور پر حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ لے کر نہ جاؤ کہ جو جس کا مال جو ہے ناجائز طور پر تمہیں کھانے کی ہوس ہے۔ فرمایا حالانکہ تم جانتے ہو، قرآن نے فرمایا آل عمران کے اندر وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا، بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خیانت کرنے والے کی پوشی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی ہی کی طرح ہے۔ پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا کہ پردے عیب چھپائیں، لیکن جو خیانت کرنے والا فرمایا اس کی پردہ پوشی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی بتا دوں، کسی بندے کو ظاہر کرنا تاکہ لوگ اس کے مزید دھوکے سے بچیں تو یہ افضل کام ہے چھپانے سے، چھپائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس نوعیت سے چھپانا، اس نیت سے چھپانا کہ یہ کہیں اور کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ دینا تو کافر کو بھی جائز نہیں ہے اس طور پر۔ تو فرمایا کہ اگر پردہ پوشی کرتا ہے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے، خائن کی طرح ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاریخ بغداد کے اندر، وہ شخص ملعون ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے، اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا کہ ہر وہ پیشہ اختیار کرنا جس میں جھوٹ ہو، ٹھیک ہے، جھوٹی وکالت، تو اس کی کمائی کھانا بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو جھوٹی وکالت کر کے کمائے گا پیسہ وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے کھانا، تو وہ کمایا ہوا کھانا بھی اس کے لیے کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ یستخفون من الناس، اچھا توما بن بیرک کا جو قبیلہ تھا وہ لوگ وہ کیوں اس کے حق میں آئے اور یہودی کے مخالف، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا بندہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ حیات ہی تھی لوگوں سے، یا پھر لوگوں کے سامنے ہم جناب والا وہ بے شرم نہ ہو، ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو۔ تو رب نے کتنے پیارے انداز میں ان کو سمجھایا کہ یستخفون من الناس، تم لوگوں سے شرماتے ہو، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، تمہیں کتنے بدبخت ہو، تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی، وہ اللہ سے کیسے چھپاؤ گے اپنے آپ کو؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ راتوں کو جو تم نے بیٹھ کے اپنے بندے کو بچانے کے لیے تجویزیں کی ہے، مشاورت کی ہے، اور ایسی باتوں میں تم مشورے کر رہے ہو، کیا تمہارے مالک کو پتہ نہیں ہے؟ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، کہ اس بات کے اندر تم راتوں کو گزار دیتے ہو جو اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، فرمایا خالق تمہارے عملوں سے واقف ہے، وہ تمہارے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو تو یہ آیت جو ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے۔ یہ آیت علماء فرماتے ہیں کہ تقوی اور طہارت کی بنیاد ہے، بڑی غور طلب بات ہے، توجہ فرمائیں۔ فرمایا کہ اگر انسان یہ خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو بندے کو گناہ کرنے کی ہمت ہی نہ رہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تعالیٰ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ پھر اس کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپائے، کیونکہ اس نے سارا کچھ اپنے اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ جو اللہ کے اپنے آپ حضور حاضر ہو جاتا ہے نا، خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، وہ پھر لوگوں سے اس کو چھپنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے سارا کچھ اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو تو اپنے گھر والوں نو بچاؤ اگ تو جو کافروں کے لیے تیار کی ہوئی، جس کا ایندھن یہ پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے۔ تو اگر یہ ذہن کنسیپٹ بنا لیا جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو بندہ گناہوں سے آٹومیٹیکلی بچ جاتا ہے۔ ایک بہت پیاری روایت ہے، ہم اس یقین کریں روایت کو سامنے رکھ کے اگر مراقبہ کرے بندہ، غور و فکر کرے ایک لمحے کے لیے بھی،
تو اس کی خود بخود کسوٹی ہو جائے گی اعمال۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں میری عمر 3 سال کی تھی، اور میرے ماموں جان جو تھے جن کا نام تھا محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میری 3 سال کی عمر تھی، اور میں دیکھتا رات کو کہ میرے ماموں جان رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو میں رات کو دیکھا کرتا تھا ان کو۔ ایک دن انہوں نے مجھے سے فرمایا کہ بیٹے کہ تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے یاد کیا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو اس کو یاد نہیں کرتا؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں، کیونکہ چھوٹا تھا نا، بچپنا تھا، میں اسے کس طرح یاد کروں، مالک کو کس طرح یاد کروں؟ بڑا پیارا ہے یہ نسخہ اور قول، ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیتے ہوئے، بغیر زبان کے، محض صرف دل سے، جی دل میں یہ تم نے کلمات کہنے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا یہ کہنا اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد، اللہ گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ جملے فرض سکھائے، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد۔ فرمایا یہ کلمے پڑھ لیا کرو 3 مرتبہ۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے، پھر ان کو بتایا ماموں جان کو، تو انہوں نے فرمایا کہ اب ہر رات 7 مرتبہ تو نے یہ کلمے پڑھنے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے پھر ایسا کیا، پھر انہیں بتایا، تو پھر انہوں نے مجھے فرمایا کہ اب یہ جملے تم نے ہر رات 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھتا رہا جو مجھے سکھایا ماموں جان نے۔ فرماتے ہیں کہ جب 1 سال گزر گیا نا، تو میرے ماموں نے مجھ سے کہا کہ اے بھتیجے بانجے، میں نے جو تجھے سکھایا تھا وہ تجھے یاد ہے؟ عرض کی حضور جو آپ نے مجھے سکھایا وہ مجھے یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو میں نے تجھے سکھایا ہے اسے قبر تک یاد رکھنا۔ اللہ فرمایا اسے قبر تک یاد رکھنا، اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا۔ یہ ایسا ہی کلمات ہیں جو تمہیں دنیا میں بھی نفع عطا کریں گے اور آخرت میں بھی تجھے نفع عطا کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کئی سال تک ایسا کیا، تو کہتے ہیں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے اس کا لطف اپنے من کے اندر نصیب ہوتا تھا، میں نے اپنے اندر اس کا مزہ پایا۔ یہ کلمات ایسے پیارے تھے، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد، یہ کلمات۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک دن میرے ماموں نے فرمایا کہ اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو، کیونکہ معنی کیا ہے اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، اللہ شاہد، اللہ گواہ ہے۔ تو فرمایا بیٹے یہ بتاؤ کہ اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس کی طرف دیکھ رہا ہو، اللہ جس کا گواہ ہو گیا ہو، تو کیا وہ نافرمانی کرتا ہے؟ فرمایا وہ نافرمانی نہیں کر سکتا، تو لہذا اس لیے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ تم یہ پڑھتے ہو کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتنا پیارا انداز تھا حضرت سوار رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ نے اپنے یہ بھانجے کو سکھایا کہ اس طرح اللہ کو یاد کرنا۔ آج وہ ماحول ہی نہیں رہا، نہ والدین نمازیں پڑھتے ہیں، نہ پھر وہ آگے بچے، تو کہاں کسی کو مالک یاد رہا ہے۔ اس طرح ہم دنیا میں مگن ہو گئے کہ ہمیں توجہ ہی نہیں رہی کہ ہم نے اپنے مالک کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کثرت کے ساتھ اپنے مالک کو، خالق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے اللہ کا ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو، صبح بھی اور شام بھی۔ سبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح پاکی بولا کرو۔ اور آپ نے کیا فرمایا مالک خالق نے قرآن کے اندر کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے خالق، اپنے مالک رب تعالیٰ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔